راشد بھائی، دین اسلام گھر چلانے کے لیے کیا اصول بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، موضوع بڑا اچھا ہے، دلچسپ بھی ہے۔ جی امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی نہ صرف اصلاح کا سامان ہوگا، بہت سارے افراد کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ گھر بنتا کیسے ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ گھر کو چلایا کیسے جاتا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے انسان یہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو قومیں بنائیں، جو قبیلے، جو خاندان بنائے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ پہچان رکھی جائے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ انسان ایک دوسرے پر فخر کرے، تکبر کرے، غرور کرے، میں بڑے خاندان کا ہوں، یہ نیچے خاندان کا ہے، میں زیادہ پیسے والا ہوں، یہ غریب، امیر غریب کی کوئی تقسیم نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ ہے تقوی۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب گھر جو بنتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا نکاح ہوتا ہے، یہاں سے گھر بنا، اور گھر بننے کے بعد اب گھر کو چلایا کیسے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا، یہ فضل کیا لوگوں پر کہ جیسے ہی لڑکا اور لڑکی دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان محبت کو اور رحمت کو رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت کو رکھا۔ تو یہ دو بول ہوتے ہیں ایجاب و قبول کے، جس کی وجہ سے میاں بیوی جو بنتے ہیں تو پھر ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اخلاق اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں مرد پر عائد ہو جاتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورت پر آتی ہیں۔ جی عورت کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے نظام کو دیکھے، مرد کے مال کی حفاظت کرے اور بچوں کی تربیت کرے، اس کے مال میں اپنی جان میں کوئی خیانت نہ کرے، اور بچے ہیں تو ان کی تربیت اچھی کرے، انہیں اسلامی تربیت دے۔ اور اسی طرح مرد کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی، کپڑا اور مکان، جو بنیادی ضرورت ہے عورت کی، وہ اس کو مہیا کرے، اسے عورت کو باہر جا کر کمانا نہ پڑے، گھر میں اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، یہ مرد کی ذمہ داریوں میں ہے۔ تو اگر دونوں جو افراد ہیں، مرد اور عورت، میاں بیوی، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، سمجھ کر اس ذمہ داریوں کو پورا کریں، تو یقیناً گھر کا نظام بہت اچھا اور بہترین چل سکتا ہے۔ اب چونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، بڑا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں۔ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بندہ حاکم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مردوں کی یہ ذمہ داری اس طور پر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ جہاں جو خرچہ ہے وہ برداشت کریں، خرچہ دیں، اور گھر اس کو دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور بھی ذمہ داریاں عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، اب چونکہ گھر کا نظام بنا، اب اس کو چلانے کے لیے دونوں ہی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا، جی ایک دوسرے کا احساس رکھنا، ایک دوسرے سے باہمی معاملات میں مشورہ کرنا، اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ابتدائی جو زندگی کے شاہ صاحب جو ابتدائی 4-5 سال ہوتے ہیں، ان 4-5 سالوں میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کہ عورت 20-25 سال جس خاندان میں رہ کر آئی ہے، گزار کر آئی ہے، اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، مرد کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اس نے
ماں بہنیں دیکھی ہوتی ہیں، بھائی دیکھے ہوتے ہیں، اگر بڑا ہے تو ذمہ داریاں شروع سے ہوتی ہیں، چھوٹا ہے تو اس نے لاڈ پیار میں مرد نے بھی وقت گزارا ہوتا ہے، جی اسی طرح کا معاملہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دونوں جب رشتہ منتقل ہوئے، آپس میں ان کا تعلق بنا، تو اب ان کے آپس میں معاملات کچھ نہ کچھ ہوں گے ایسے کہ اسے بات سمجھ نہیں آئے گی، یا وہ چاہے گا کہ میں اس وقت آؤں، مجھے کپڑے پریس ملے، مجھے اس وقت پانی ملے، مجھے کھانا ایسا ملے، میرے گھر کا نظام ایسا ہو، تو عورت وہ ساری باتیں سمجھ نہیں پائیں گی۔ تو ایسے معاملات میں مرد کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز بھی کرنا ہوگا، درگزر سے کام لینا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ ان سے درگزر سے کام لو، ان کو معاف کرو۔ تو یہ مرد کو یہاں اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، عورت کو بھی اسی طرح کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ جیسی زندگی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزار رہی تھی، یہاں کچھ تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ وہاں عموماً ساری ذمہ داری باپ پر ہے یا ماں پر ہے یا بھائی بہنوں پر، بڑوں پر ہے، لیکن یہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں عورت پر آ جاتی ہیں کہ اسے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا اور دیگر چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو اب اسے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو شوہر کی سمجھ نہیں آئیں گی، تو یہاں اس کو بھی تھوڑا زبان کو قابو میں رکھنا ہے، تھوڑا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے ماں باپ کو بتانا، اپنے بہن بھائیوں کو بتانا، یا اپنی سہیلیوں سے ڈسکس کرنا، یہ اس میں بھی تھوڑا سا اس کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس سے گھر کا نظام بہتر چلنا شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی معاملات ایسے ہوں گے کہ جو ان کو آپس میں ڈسٹرب کر رہے ہوں گے نا، تو پھر وہاں پر ان کو مشاورت کرنا ہوگی، میٹنگ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات ڈسکس کریں، سمجھے سمجھائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مشاورت سے کوئی حل سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام کی ایک تعریف، جو ان کا ایک خوبی تھی، اس کو قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ اپنے معاملات میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات کی مشاورت سے کئی معاملات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد اگر اپنی بیوی سے کچھ مشورہ لیتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا اور بہترین مرد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا کہ جس کے گھر والے کہیں واقعی یہ بندہ بہترین ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ گھریلو زندگی کو دیکھا جائے، چونکہ آج ہمارا ٹاپک گھریلو زندگی کے بارے میں ہے، تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو بہت ساری باتیں ہیں۔